بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 32۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نفس سے زیادہ تم کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اب آپ مجھے میری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اب ایمان مکمل ہوا اے عمر۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کا عشق رسول۔ ایک اور صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام ہیں۔ ان کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں یہ حال ہو گیا کہ ایک دفعہ حاضر خدمت ہوئے اور رنگ بدلا ہوا تھا اور جسم کمزور ہو گیا تھا اور چہرے پر غم کے نشان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ثوبان، تمہارا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ نہ مجھے کوئی نقصان ہوا اور نہ درد ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب میں آپ کو نہیں دیکھتا تو بے قرار ہو جاتا ہوں اور سخت گھبراہٹ محسوس کرتا ہوں، اور جب تک آپ کو نہ دیکھ لوں اور آپ سے نہ مل لوں قرار نہیں آتا۔ جب میں نے آخرت کا معاملہ سوچا تو خطرہ ہوا کہ میں وہاں آپ کو نہ دیکھ سکوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ سب سے اونچے مقام پر ہوں گے، اور میں اگر جنت میں داخل بھی ہوا تو آپ کے درجے سے کم درجے پر رہوں گا، اور اگر جنت میں داخل ہی نہ ہو سکا تو پھر کبھی بھی آپ کو نہ دیکھ پاؤں گا۔ یہ سوچ کر مجھ کو غم ہو گیا اور یہ حال ہو گیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ انہی کے اس واقعے پر وہ آیت نازل ہوئی جو اوپر پیش کی گئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ عشق نبی میں ایک لکڑی کا رونا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بخاری میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ممبر لکڑی کا تھا جو ویسا ہی معمولی سا بنا ہوا تھا، کوئی مستقل ممبر نہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کو توجہ ہوئی تو انہوں نے مسجد کے اندر مستقل ایک ممبر تعمیر کر دیا اور لکڑی کا عارضی ممبر جو وہاں پر موجود تھا اس کو وہاں سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد معمول کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں خطبہ ارشاد فرمانے تشریف لائے اور ممبر پر کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ کسی کے بلک بلک کر رونے کی آواز آ رہی ہے۔ سب پریشان کہ یہ کون رو رہا ہے۔ صحابہ ادھر ادھر پریشان ہو کر دیکھنے لگے۔ پھر کسی نے بتایا کہ یا رسول اللہ، ادھر وہ ممبر رو رہا ہے جس کے اوپر آپ اب تک کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر اس کی طرف تشریف لے گئے اور جا کر اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ ممبر جواب دینے لگا کہ یا رسول اللہ، اب تک آپ کی نزدیکی مجھے نصیب تھی، نئے ممبر کے بننے کے بعد مجھے ایک کونے میں ڈال دیا گیا، میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینے سے لگایا اور اس کو تسلی دی تو وہ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لو لم التزمہ ما زال باکیا حطبا حتی یوم القیامت حزنا علی فراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو اپنے سینے سے نہ لگاتا تو یہ میری جدائی کے صدمے میں قیامت تک روتا رہتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو دفن کر دو۔